تو اسی طریقے سے شب قدر اللہ نے راز میں رکھا تاکہ انسان 19 سے بھی استفادہ کرے، 21 سے بھی استفادہ کرے اور 23 سے بھی استفادہ کرے۔ اور یہ جو شب قدر ہے، اس شب قدر کے اب فضائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، چند اہم اعمال جو شب قدر کے حوالے سے، جو اعمال عموماً ہم سب کرتے ہیں وہ تو ہے ہی جو کتابوں میں، اس میں سب سے پہلی چیز شب قدر میں جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے توبہ۔ کہا بھی جاتا ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں تو 2 رکعت جو نماز شب قدر ہے 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا جاتا ہے، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کے اعمال کی ابتدا استغفار سے ہو، اس لیے کہ 3 چیزیں ہیں، تخلیہ جو علماء سیر و سلوک فرماتے ہیں، تخلیہ، تحلیہ اور تجلیہ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے خالی کرو، اور اس کے لیے بتاتے ہیں کہ وہ شب 19 ہے۔ اس کو 3 حصوں میں علماء نے تقسیم کیا، شب 19، شب 21، شب 23۔ شب 19 میں توبہ سے آغاز کرو، مصمم ارادہ کرو کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آتے ہیں اور اب کوئی جان بوجھ کے حرام کام انجام نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد شب 21 میں جا کے یہ تحیہ کر لو، یہ مصمم ارادہ کر لو کہ کسی بھی عبادتوں کو ہم ترک نہیں کریں گے، فرما برداری کو ترک نہیں کریں گے۔ اور پھر شب 23 یہ تجلیہ کی شب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجلی پروردگار کا ظہور ہوتا ہے۔ اچھا ماشاء ٹھیک، بیٹھ جائیں، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات عرض کریں محمد و آل محمد۔ چند چیزیں شب قدر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ شروع ہونے سے پہلے آمادہ ہو جائیں ہم۔ اس لیے سب کے لیے تو ایک جیسے نہیں ہے، شب قدر بھی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے۔ جیسے ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ وہ جو اللہ نے ماہ رمضان بنایا ہے وہ تو بالکل ویسی ہے جیسے اس نے بنایا ہے، لیکن ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ خود یہ تقریر جیسے آپ کے لیے ویسے آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ گفتگو، یہ تقریر سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے علم کے مطابق اس کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر انسان اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی کے اعتبار سے وہ شب قدر سے استفادہ کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے توبہ، اور توبہ کے ذریعے سے اس کی ابتدا کرو، اور ایسا توبہ حضرت دیکھیے جتنا ہی بڑا عذاب ہو، کئی مہینے اور سالوں کی نہیں، بالکل سر کے اوپر عذاب کا گھٹا آ گیا، اور اس کے باوجود قوم یونس نے ہمیں سبق دیا، قرآن میں یہ موجود ہے جو جناب یونس کے حوالے سے موجود ہے۔ اب اس کی تاریخ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ سر پہ عذاب آ چکا ہے، لیکن یہ توبہ اور دعا ہے کہ جس کے سبب اللہ نے اس عذاب کو دور کر دیا۔ یعنی عذاب اگر ہمارے سر کے اوپر بھی آ گیا اور ہم اس کے گرفت میں آنے والے ہیں، تب بھی یہ توبہ ہے جو عذاب کے چنگل سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ ایک خالص توبہ، پاک توبہ، لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم آج کی شب یا شب 21 اور 23 ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، اور یہ چاہیے، وہ چاہیے، جو آپ چاہتے ہیں جائز، جو بھی مراد ہے آپ مانگیں۔ ہم اللہ کے سامنے نہیں مانگیں گے تو پھر سال بھر دوسروں کے سامنے مانگنا پڑے گا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ لیکن جتنا اللہ کے سامنے آپ مانگتے ہیں، اور توبہ کہ جو اپنے گناہوں کی معافی آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے متعلق جو گناہگار لوگ ہیں، جنہوں نے ہمارے حقوق لے رکھے ہیں، جنہوں نے ہمیں ستا رکھا ہے، جنہوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، اتنا بڑا جگر بن جائے ہمارا کہ ہم پہلے ان کو معاف کر دیں۔ اس لیے کہ جب ہم اپنے ماتحتوں کو معاف کریں گے تو جو ہم سے بڑا ہے وہ ہمیں معاف کرے گا۔ جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو پروردگار عالم ہمیں بھی معاف کرے گا۔ تو اس توبہ اور استغفار سے پہلے سب سے پہلے دوسروں کو خود معاف کریں،
تاکہ اللہ آپ کو خود معاف کر دے۔ معافی کا مطلب صرف زبان پہ الفاظ کا دہرانا نہیں ہے، یہ ایک ارادہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل جو شب قدر میں کرنا ہے وہ ہے صدقہ۔ جو بھی اعمال شب قدر میں شریک ہونا چاہتے ہیں اس کو چاہیے کہ اس شب کی بالکل مغرب کے موقع پر، غروب کے موقع پر آپ کسی کو صدقہ دے دیں۔ سورج کا ڈوبنے کے بعد آپ کسی کو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں۔ جب صدقہ سے آپ، روایت کے اندر ہے کہ اگر کوئی عام راتوں میں بھی، عام رات میں بھی اگر آپ شب اول یعنی رات کے شروع میں صدقہ دیتے ہیں تو رات بھر کی تمام مشکلات آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی صبح کے موقع پہ صدقہ دیتا ہے تو دن بھر کی تمام مصیبتیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی شب قدر میں آ کے صدقہ دے، جس کے لیے کہا گیا خیر من الف شہر، جو 1000 رات سے بہتر ہے، تو پھر آپ کے جو آنے والا سال جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ سال بھر آپ کو ثواب ملتا رہے گا اور سال بھر کے مصائب اور مشکلات آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے صدقے کے ذریعے سے اعمال کی شروعات کریں۔ تیسری چیز اعمال قرآن، ہم سب کرتے ہیں، قرآن سر پہ رکھتے ہیں، سامنے کھول کے رکھتے ہیں، بکا یا اللہ بکا یا محمد، یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں، اس کے لیے جو علماء فرماتے ہیں کہ خود ایت اللہ حسن زادہ عاملی وہ فرماتے ہیں کہ قرآن صرف سر پہ نہ رکھو، قرآن کو تو رکھنا ہے لیکن وہ کہتے ہیں صرف سر کے اوپر نہ رکھو، بلکہ قرآن اس شب میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کب نازل ہوا؟ شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ تو اس شب میں قرآن نازل ہوا ہے، لہذا قرآن کو اپنے دل میں اتارو۔ فقط قرآن کو اٹھا کے سر پہ رکھ دینا کافی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جملہ، کیا لطیف جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن جو تم سر پہ رکھتے ہو یہ 5 منٹ کے بعد تم سے دور ہو جائے گا۔ یہ سر پہ رکھا، 5 منٹ میں اعمال ختم، قرآن کہیں ہم کہیں اور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو سر پہ رکھتے ہو یہ 5 منٹ میں تم الگ ہو جاؤ گے، قرآن الگ ہو جائے گا، لیکن قرآن کو اگر دل میں اتارو گے تو زندگی بھر قرآن تمہارے ساتھ رہے گا۔ اعمال قرآن اور وہ حضور کی حدیث انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، ایک چیز نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں، 2 قرآن ہے جو حضور اکرم نے چھوڑا ہے۔ ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ ایک قرآن جو سر پہ رکھ کے ہم اعمال کرتے ہیں یا جس کو دل میں اتارنے کی بات ہو رہی ہے وہ یہی کتاب ہے، اور ایک قرآن جو قرآن ناطق ہے۔ کون ہے وہ ائمہ معصومین ہیں، وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ لہذا جس طریقے سے اس رات میں قرآن سے متمسک ہونا ہے ایسے ہی اہل بیت سے بھی ہمیں متمسک ہونا پڑے گا، اس لیے کہ یہ شب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ زمانے کے امام سے متمسک ہونا ہے۔ آج کی رات ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پہنچائے جاتے ہیں۔ تو شب 19 یہ زرارہ کی روایت ہے جو کہ اصول کافی کے اندر شیخ کلینی نے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد، تو فرمایا کہ مولا یہ شب 19، شب 21 اور شب 23 کے حوالے سے تو معصوم نے فرمایا کہ شب 19 میں کیلکولیشن کیا جاتا ہے، حساب و کتاب لگایا جاتا ہے کہ کس کے مقدر کیا کرنا ہے، اس کا حساب ہوتا ہے، کسے کیا دیا جائے گا، اس کا جو حساب ہے، کیلکولیشن ہے، وہ کب ہوگا؟ وہ آج کی رات میں ہونے والا ہے، 19 کی رات میں۔ اور پھر اس کے بعد شب 21 میں جا کے تقدیریں لکھی جائیں گی، اور شب 23 میں جا کے حتمی دستخط اور امضاء اس کے اوپر کیا جائے گا، مہر لگے گی، امام کی مہر لگے گی، اللہ کی مہر اس کے اوپر لگے گی۔ تو آج کی شب ہمارے لیے جو کچھ ہونا ہے اس کا حساب و کتاب قرار پائے گا۔ شب 21 میں بھی غفلت نہ کریں، اس لیے کہ تقدیریں لکھی جائیں گی، اور شب 23 میں دستخط کر دیا جائے گا، اور جو مقدر ہوگا وہی 1 سال تک آپ کو ملے گا، ہمیں عطا ہوگا۔ غفلت میں نہ آئے۔ تو جہاں ایک طرف میں نے بتایا یہ آخر امام کی بھی رات ہے، ان سے متمسک ہونا ہے، اور دوسری بہت اہم تاریخ اور وہ شب غم بھی ہے، شب ضربت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخیں
تو یہ شب ضربت امیر المومنین ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس شب میں اپنے امام، پہلے امام سے، مولا امیر المومنین سے ولایت کا عہد کریں، ان کے دامن سے بھی ہم متمسک ہو جائیں۔ اہل بیت کا مطلب سارے، لیکن آج کی شب یہ آخر امام سے بھی منسوب ہے، پہلے امام سے بھی منسوب ہے، لہٰذا ان ایام میں جہاں شب قدر اس کا بھی خیال رہے، اور پھر شہادت کو بھی یاد کر کے کسی بھی قسم کے ایسی ہنسی مذاق اس طرح کے اعمال انجام نہ دیے جائیں کہ جو شان امیر المومنین کے خلاف ہو۔ ایام غم ہے، ایام شہادت ہے، ہمارے چہرے سے، ہمارے لباس سے، ہمارے اطوار سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ واقعاً جو سب سے عظیم ترین امام ہے، ہمارے سب سے بڑے امام ہیں، ان کی شہادت کے یہ ایام ہیں جہاں مجلسیں برپا ہوں گی، ایام عزا میں ہم غم منائیں گے، وہاں ساتھ ساتھ میں عبادتوں کی طرف بھی ہمیں رغبت رکھنی ہے، اس لیے کہ یہ شبہ قدر بھی ہے۔ پیغام ہے، دو چیزیں ہیں جو آج بتا دینا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ پچھلے سال بھی اس کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں توجہ دلائی ہے، اور خصوصاً عورتوں کی طرف سے یہ سوال زیادہ پوچھا جاتا ہے، اس لیے کہ اعمال میں آپ اگر برا نہ مانیں تو اعمال میں آپ سے زیادہ آپ کی خواتین ہیں، وہ عبادتوں میں آپ سے زیادہ رغبت رکھتی ہیں، اور نماز جعفر طیار جیسی عبادتیں وہ انجام دیتی رہتی ہیں۔ اس لیے ایک نماز جسے نماز قضاء عمری کے حوالے سے سماج میں مشہور کر دیا گیا، پچھلے سال بھی ہم نے اس کو بنایا، اس کی کلپ بنا کے ہم نے سب کے پاس بھیجا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ نماز قضاء عمری کے حوالے سے ہمارے شیعہ کتب کے اندر کوئی چیز نہیں پائی جاتی، حتیٰ کہ اہل سنت کے بزرگ علماء سے بھی ہم نے سنا ہے، انہوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جب بھی ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے، ایک دو جمعہ ہونے کے بعد ہمارے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے پاس بھی پہنچتے ہوں گے، حضرت واٹس اپ علیہ السلام، حضرت فیس بک علیہ السلام، اس کے اوپر سارے جو ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں، تو اس کے اوپر پوسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمارے پاس بھی بھیج دیتے ہیں کہ گزارش ہے کہ آخری جمعے میں 2 رکعت نماز اور 4 رکعت نماز قضاء عمری کی نیت سے پڑھیں۔ اگر ایسی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کا ایک خاص طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر یہ نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی بھر کی تمام قضا نمازیں معاف ہیں۔ اب دیکھیں کتنے زبردست چیز ہے، زندگی بھر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 4 رکعت ماہ رمضان کے آخری جمعے میں پڑھ لو اور تمام نمازیں معاف ہیں۔ تو ایک اہل سنت کے عالم سے بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو آ رہی ہے کہ آپ کے حضرت عمر صاحب نے یہ بتایا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جھوٹی بات ہے، اور ہمارے یہاں کیا خرافات کی گئی، اس روایت کو، یعنی اس روایت تو ہے ہی نہیں، اس بات کو جوڑ دیا گیا حضرت علی علیہ السلام سے، یعنی جو شیعوں کے پاس بھیجی جاتی ہے تو اس میں لکھا رہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آخری جمعے میں یہ نماز پڑھو، تاکہ شیعہ نام علی سے متاثر ہو کے یہ عمل کرنا شروع کر دے، اور وہ جن سے متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے اپنے رہنماؤں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ بالکل خرافات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر انسان نماز قضا کرتا رہے اور 4 رکعت نماز پڑھ کے اس کی قضا نمازیں ساری معاف ہو جاتی ہیں؟ نہیں، اگر آپ کے اوپر 500 نمازیں بھی ہیں اور اگر 499 نمازیں آپ نے پڑھ دی اور ایک نماز بھی رہ گئی ہے، وہ آپ کو پڑھنی ہے، ورنہ اگر نہیں پڑھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ کے وارثوں کے اوپر، خصوصاً آپ کے بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ آپ کی قضا نماز کو وہ ادا کرے۔ ایک نماز بھی اگر باقی ہے تو وہ معاف ہونے والی نہیں ہے، یہ سب مانتے بھی ہیں، لیکن اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں تو پھر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں 50 رکعت نمازوں کے حوالے سے ہر دن کی نماز ہے، اس طریقے سے آخری جمعے کی بھی نماز ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا، وہ نمازیں اور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کرنے سے آپ کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، ان ایام میں خصوصاً شب قدر میں غفلت نہ برتیں، اور جس حالت میں بھی ہے، خصوصاً خواتین اگر ایام نجاست میں بھی ہیں تب بھی وہ اعمال شب قدر کریں، مصلی سے دور نہ ہو۔ صرف حرام ہے، جیسے نماز معاف ہے کہا جاتا ہے نا، سبھی جانتے ہیں، معاف نہیں ہے، نماز تو حرام ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نماز معاف ہے،
دراصل معاف نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر حالت نجاست میں کوئی روزہ اور نماز رکھتی ہیں تو اس نے حرام کام کیا ہے، ثواب کے بجائے عذاب ملے گا، صرف معاف نہیں ہے۔ روزہ اور نماز بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن روزے کی قضا بعد میں ضرورت ہے، کس کے لیے؟ ایام نجاست میں اگر خاتون ہیں۔ لہذا شبہ قدر میں وہ خاتون جو ان ایام میں ہو، ان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکیزہ لباس پہن کر مصلی پہ بیٹھے اور نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ انجام دے، اس لیے کہ یہ شب قدر پھر 3 دن کے بعد غائب ہو جائیں گی، 19، 21 اور 23 کے بعد۔ پھر اب یہ فطری چیز ہے، لہٰذا ان کو بھی چاہیے کہ وہ مصلی پہ بیٹھے۔ جیسے عام حالت نماز میں میں نے بتایا کہ ماں کو چاہیے، خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں جب بھی نماز کا وقت ہو اور وہ ایام نجاست میں ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ مصلی پہ بیٹھیں، تاکہ ان کے گھر کے جو نادان اور ناسمجھ نابالغ بچے ہیں وہ پھر فکر میں نہ پڑ جائیں کہ ہم نے تو دیکھا اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو کہ اپنے گھر کی خواتین یہ سال بھر نمازیں پڑھی، مہینے بھر نمازیں پڑھتی ہیں، اور پھر چند دن ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ مصلی کے قریب نہیں جاتی۔ اس سے ماہرین تربیت یہ کہتے ہیں ایک غلط اثر بچوں کے اوپر یہ جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پڑھ لو کبھی نہ پڑھو، تو یہ تربیت میں فرق آتا ہے۔ لہٰذا ان ایام میں بھی کم سے کم مصلی پہ بیٹھیں، پاکیزہ لباس پہن کے تسبیح پڑھیں، نماز پڑھنا تو حرام ہے، دعائیں پڑھیں، تسبیح پڑھیں، تاکہ بچوں کو لگے نہیں ہماری والدہ، ہمارے گھر کی مائیں وہ ابھی بھی عبادت میں مصروف ہیں۔ لہٰذا ایسے خواتین صرف 2 کام نہیں کر سکتی، ایک کام تو یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، دوسرا کام شب قدر میں یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے کسی حرف کو وہ چھو نہیں سکتی۔ حاشیے کو چھو سکتی ہیں، غلاف کو چھو سکتی ہیں، لیکن قرآن کے حرفوں کا چھونا حرام ہے۔ معصومین کے ناموں کو بھی احتیاط واجب کی بنا پر چھونا حرام ہے۔